بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیت سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام النبیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ماں کی یاد آئے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام النبیین بھی کہا جاتا ہے، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہے بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام النبیین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام النبیین کے فرزند تھے جو لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام النبیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیں تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حضرت حسین حسن کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ادب و اطاعت کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔